قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سمجھ میں آیا ہوگا. اور اب تک ہم نے آپ کے سامنے جو علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں اور حدیث پیش کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی 2 آیتیں علم کی اہمیت اور کوئی 2 احادیث علم کی فضیلت کے بارے میں سنائیں. اگر کوئی مرد حضرات میں سے سنا سکتے ہیں کوئی 2 احادیث اور 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں انہیں میں سے، باہر سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یفقہہ فی الدین. جی. اور ایک حدیث ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک آیت آ چکی ہے، جی قل هل شیخ. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واو کے بعد یا چھوٹ گیا ہے یہاں پر. خواتین میں سے فردوس، اس کا خیال رکھیں. ایک آیت آ چکی ہے، ایک حدیث آ چکی ہے. آپ دوسری حدیث اور دوسری آیت بولیے. جی. حوالوں کے بجائے اگر آپ حدیث، اگر اس کا مفہوم بھی اگر لکھ پائیں آپ لوگ یا بتا پائیں. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی الحمدللہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کا مفہوم اگر لکھ پائیں کم سے کم، یا حدیث اگر بول پائیں تو بہتر ہوگا. حوالہ الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، اسے ذہن میں رکھنا یا پھر اپنی کتابوں میں محفوظ رکھنا، اپنے کاپیوں میں. لیکن اگر فضل العلمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یفقہہ فی الدین ہو چکی ہے، تو آپ بول یفقہہ فی چکے ہیں نا. الدین. یہ تو آپ بول چکے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک حدیث اور ایک آیت آ چکی ہے. ایک حدیث مرد حضرات میں سے آپ نے پیش کی ہے، اور ایک آیت خواتین میں سے فردوس نے پیش کی ہے. ماشاء اللہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب دوسری آیت، دوسری حدیث بولیے. دوسری آیت اور دوسری حدیث بولیے. جی. سورۃ العلق کی پہلی آیت ہے، اقرا پڑھیے، اس سے ہمیں علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. کس سے؟ علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کس سے؟ کہ سب سے پہلی وحی پڑھیے. ہاں بولیے بولیے. جی بولیے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلی وحی پڑھیے کہا، سورۃ العلق کی سب سے پہلی آیت احسن اقرا، احسن. اس سے ہمیں ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی شیخ، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کس جگہ کے ہیں آپ؟ میں حکیم پیٹ سے، جی حکیم پیٹ، حکیم پیٹرولی چوکی. ہاں جی ہاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک اقرأ بسم ربک الذی خلق آ چکی ہے 2 آیتیں اور حدیث ایک آئی، لیکن یہاں پر اور ایک حدیث آئی ہے لیکن ادھوری ہے. خواتین میں سے امت النیر کی طرف سے آئی ماشاء اللہ. امت النیر اگر غور کریں تو اس میں کچھ چھوٹا ہوا ہے، فضل العلم من فضل العبادہ لکھے ہیں. تھوڑا آپ اس میں حدیث پر غور کیجئے، کچھ چھوٹ گیا اس کے اندر، کچھ چھوٹ گیا اس کے اندر. حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بول سکتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے. اتنی بڑی حدیث، آسان حدیث ہے، سب کو یاد ہے. یہ تو من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یہ تو بہت بعد میں آتی ہے، لیکن علم کی فضیلت میں سب سے اہم ترین حدیث جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ سب سے عمدہ اور پیاری حدیث ہے، چھوٹی حدیث ہے، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے. خیر چلیے مسئلہ نہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حصول علم کے آداب. حصول علم کے آداب. یہ ہاں، حصول علم کے آداب، علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہے؟ علم ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اس کے چند اصول ہے، چند ضوابط ہے، چند طریقے ہیں، چند اس کے متعلق اخلاق اور صفات کی باتیں ہیں. جب تک طالب علم کے اندر وہ صفات نہ آئے اور جب تک مدرس کے اندر وہ خوبی نہ آئیں تو صحیح معنی میں نہ تو مدرس اپنے طلباء اور طالبات کو مقنع کر سکتا ہے، پرسکون جواب دے سکتا ہے، اور اس کے علم کا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی طالب علم کے وہ علم حاصل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے جب تک وہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئے. سب سے پہلی چیز یہاں پر کل حصول علم کی کوئی 14 آداب ہے. کتنی آداب ہے؟ 14. اتنی یاد رکھیے آپ. حصول علم کی کل 14 آداب ہے. اس میں سب سے پہلا ادب ہے اخلاص. سب سے پہلا ادب ہے نمبر 1 اخلاص. نمبر 1 اخلاص. اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں ریاکاری کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اخلاص کہلاتا ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، عمل کرنا اخلاص کہلاتا ہے. یہ علم کے حصول کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. علم کے حصول کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اور اس کا حوالہ ہے البینہ الآیہ 5، الآیہ 5، آیت نمبر 5 ہے یہ، الآیہ 5، البینہ آیت نمبر 5. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، حدیث چھوٹی ہے میں لکھ دیتا ہوں. من تعلم علما مما يبتغى، پڑھنا اس کو، مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به
عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ. یہ حدیث دیکھیے سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، اور حدیث نمبر 3664 بسند صحیح لغیرہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ دیکھیے من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ. بہت حدیث میں خطرناک وعید ہے، اور یہ واقعی جو لوگ دین علم کو دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں، دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بس وہ اس لیے پڑھے تاکہ شہادہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو بتائیں سرٹیفکیٹ کہ بھائی میں عالم بن گیا، میں فاضل بن گیا، میں مدنی بن گیا، میں مکی بن گیا، میں اظہری بن گیا. اگر کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا کمائے یا دنیا کی مفاد کے پیچھے بھاگے تو ایسا بندہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا. بہت خطرناک وعید ہے. تو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے تو سب سے پہلے استاد بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں اور آپ بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں. آپ اگر معہد الامام ابن کثیر میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا ہدف یہ رکھیے، ٹارگٹ یہ رکھیے، نیت یہ رکھیے کہ بس آپ کو اس علم کے ذریعے حق اور باطل میں پہچان کرنی ہے، توحید اور شرک کو پہچاننا ہے، توحید اور سنت میں فرق کرنا ہے، اور اس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو حتی المقدور سدھارنا ہے. الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس فریضے کو انجام دینا ہے. یہ اگر آپ اس اخلاص نیت کے ساتھ انشاءاللہ علم حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا خیر مقدم ہوگا، استقبال ہوگا، اور آپ کا نام انشاءاللہ اللہ کے پاس اچھے لوگوں میں لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کے علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر معہد الامام ابن کثیر میں یا کسی اور جگہ اس لیے جمع ہوئے، اس لیے گئے تاکہ آپ کا نام ہو، تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تاکہ لوگ آپ کی چرچا کریں اور آپ کو مشہور اور معروف جانے، تو اگر آپ اس نیت سے علم اگر حاصل کرو گے جس میں اللہ کی رضامندی، حالانکہ یہ علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دینی علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، نعوذ باللہ، صرف پیسوں کی خاطر ایسا کیا، ایسا نہیں کہ مطلب یعنی ایسے علم کے پیچھے آپ کو اپنی محنت کا صلہ نہ ملے. ہر مدرس، ہر عالم چاہتا ہے کہ مطلب جو وہ کام کر رہا ہے تو اس کا اجر کچھ معاوضے کی شکل میں ملے، لیکن معاوضے کی جستجو کرنا یہ اس کی نیت اور اخلاص کے منافی نہیں ہوتا ہے، اس کی نیت اور اس کی ارادے یا اخلاص کے منافی نہیں ہوتا ہے. بس مطلب ایک بشر ہونے کے ناطے ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بھائی اگر فلاں چیز کا اگر یہ معاوضہ ملے تو میری زندگی اچھی ہو سکتی ہے، میرا وقت بہتر ہو سکتا ہے. یہ ہر عالم، ہر مدرس، ہر معلم کی ایک یوں کہیے مجبوری ہوتی ہے. لیکن اس کا ایسا معاوضے کے پیچھے جانا یا جستجو کرنا معاوضے کے لیے اخلاص کے منافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے آپ کے اندر ریاکاری نہیں آنا چاہیے. اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں تاکہ بھائی آپ میری تعریف کرو یا میرے گھر والے میری تعریف کریں یا کوئی اور میری تعریف کرے. بس میرا مقصود یہ ہے کہ بس میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جان سکیں، سنت کی اہمیت کو پہچان سکیں، توحید کی اہمیت کو پہچان سکیں، اسلامی علوم کی اہمیت اور عظمت کو آپ پرکھ سکیں، پہچان سکیں، اور یہ جان سکے کہ اسلام میں علم کا مقام کیا ہے، بالخصوص شریعت کے علم کا مقام کیا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا ہدف ہے. تو ہم بات کرتے ہوئے اپنی باتوں میں، اپنے عمل میں ریاکاری نہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک جرم ہے، یہ بہت خطرناک جرم ہے. یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رضائے الہی سے وابستہ دینی علم اگر دنیا طلبی کے لیے حاصل کرتا ہے، حالانکہ دینی علم کس کے لیے حاصل کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے. تو اگر کوئی بندہ رضائے الہی سے وابستہ دینی علم اگر کوئی دنیا طلبی کے لیے حاصل کرتا ہے تو روز قیامت اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو
نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے محسوس کی جانے والی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔ 500 سال کی مسافت سے پہلے محسوس کی جانے والی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔ اب 500 سال پہلے 500 سال کی مسافت سے پہلے محسوس کی جانے والی خوشبو، اگر کوئی انسان اس سے محروم ہو گیا تو سمجھیے پھر مطلب یعنی وہ کسی اور خیر اور سعادت کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمارے عزیز طلباء اور طالبات، ہم یہ علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، گھر والے ہماری تعریف کریں، ہم جو ہے سرٹیفکیٹ پائے اور لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ ہم بھی عالم بن چکے ہیں، ہم بھی فاضل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہو تو پھر اس مدرسے میں، اس معہد میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بس یہ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور حق اور باطل کو پہچان سکے، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اور دیکھیں یہاں پر بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص نوجوان جو شباب ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد علماء سے مباحثہ کرے، جھگڑا کرے، تکرار کرے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرے۔ تو بعض لوگ اس علم حاصل اس لیے کرتے ہیں تاکہ علماء سے لڑے، علماء سے بحث کرے، اہل علم سے تکرار کرے۔ تو یہ بھی چیز قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء۔ دیکھیے بہت عمدہ حدیث ہے یہ بھی، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، اور یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ النار، والعیاذ باللہ، اللہم استعان، ادخلہ النار۔ بہت خطرناک حدیث ہے۔ اس حدیث کا حوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2654 بروایت کعب بن مالک انصاری۔ بسنت حسن۔ دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، جو کوئی اس نیت سے علم حاصل کرے کہ اس علم کے ذریعے لوگوں میں اپنے علم کے غلبے، ریاکاری اور چرچے کے لیے علماء سے منازعہ کرے، علماء سے مناظرہ کرے۔ مناظرہ کے معنی جھگڑا کرنا، تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یا اس علم کے ذریعے کم علم اور بے علم افراد کو شکوک و شبہات میں ڈال دے، شکوک و شبہات میں ڈال دے، یا اس علم کے ذریعے مال، منصب اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے چہروں کو اپنی جانب مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، والعیاذ باللہ۔ بہت خطرناک وعید ہے، بہت خطرناک وعید ہے۔ تو آپ یہاں پر علم حاصل کرنے کا مقصد کیا رکھیں؟ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کی شہرت کا شائبہ نہ ہو، مال کا حصول، دنیا کا حصول، جاہ و منصب کا حصول، علماء سے مناظرہ، علماء سے جھگڑا، ایسا کسی بھی نیت سے آپ علم اللہ کے واسطے حاصل نہ کرے۔ ایسا علم آپ حاصل کرو گے تو اس کا وبال، اس کا نقصان آپ کی ذات پر پلٹ آئے گا، آپ کی ذات پر ہی پلٹ آئے گا، اور اس کا خسارہ سوائے آپ کی کوئی اور بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب، سب سے پہلی شرط علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ استاذ ہو یا طالب علم ہو، اخلاص بہت ضروری ہے۔ دوسرا ادب تقوی اور تزکیہ۔ نمبر 2 تقوی اور تزکیہ۔ جس کو بھی سوال ہو انشاءاللہ وہ آخری میں کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ ابھی کنٹینیو ہم سبق کر لیتے ہیں تاکہ سبق کے درمیان کوئی خلل نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ، طلحہ ہاشمی۔
دوسرا ادب تقوی اور تزکیہ ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی ہم کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ احکامات جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور بعض وہ احکامات وہ گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ بعض احکامات جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور بعض گناہ جن سے اللہ نے آپ کو روکا ہے، دونوں کو انجام دینا، دونوں کو انجام دینا یعنی فرائض کو انجام دینا اور معصیتوں سے رکنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کو اپنانا اور عمل کرنا یہ مثبت اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا یہ منفی کے اعتبار سے۔ تقوی میں دو چیزیں شامل ہیں، دو چیزیں شامل، ایک اس بات بھی ہے ایک نفی بھی۔ اس بات یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، منفی یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے آپ رک جانا۔ تزکیہ کے معنی اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، پاک رکھنا۔ پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے نفس میں کسی قسم کی گندگی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، خیانت اور غش نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بری صفت سے اپنے نفس اور اپنے دل کو پاک رکھیں تو آپ کو علم بہت آسانی کے ذریعے ملے گا، بہت آسانی کے ساتھ ملے گا۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلی دلیل تقوی کے لیے، علم کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی علم عطا کرے گا، جتنا آپ کے پاس تقوی آئے گا اتنا ہی آپ کے پاس علم آئے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور علم عطا کرے گا۔ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اور تزکیہ اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ویعلم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ سیم یہی مضمون کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں ہے، آیت نمبر 129 سیم یہی مضمون کی آیت، اور ایک آیت سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں بھی ہے، سیم یہی مضمون ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کو بھیجا اس لیے گیا تاکہ اللہ کے رسول تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کبھی کام کریں، تزکیہ کا بھی کام کریں۔ تزکیہ میں نے کہا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، اپنے نفس کو، دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھنا، گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھنا۔ یہاں پر اماموں میں ہمارے ایک امام اور مشہور ترین فقیہ اور بہت بڑے اپنے وقت کے عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذہ میں ایک استاذ تھے وکیع بن جراح، وکیع بن جراح۔ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی نے شکایت کی، اس شکایت کو وہ اشعار کی شکل میں بیان کرتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، فارشدنی الی ترک
اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے خراب حافظے کی شکایت کی. خراب حافظے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تو میں کتابیں لے کر بیٹھتا ہوں، مجھے وہ چیز یاد نہیں ہوتی ہے، اور کبھی میں یاد کر بھی لیتا ہوں تو وہ چیز میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی آ رہی ہے شیخ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر انہیں یعنی کہ امام شافعی کو گناہ چھوڑنے کی نصیحت کی. شافعی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط رہے تو تمہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا، تمہیں ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، تمہیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. اور امام وکیع نے امام شافعی سے بتایا کہ علم نور ہوتا ہے، علم نور ہوتا ہے، اور کسی گنہگار کو اللہ کے نور کی توفیق نہیں ملتی ہے، کسی گنہگار کو اللہ کے نور کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ امام شافعی کے اشعار بہت جامع ترین ہیں، ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک نہیں کرو گے تب تک آپ کے سینے میں یہ علم محفوظ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہو بھی گیا تو پھر وہ چیز آپ کو یاد نہیں رہے گی، آیتیں بھول جاؤ گے آپ، احادیث بھول جاؤ گے آپ، لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کر پاؤ گے آپ. تو ضروری ہے تقوی کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی. اللہ کے رسول کی بعثت کا ایک مقصد بھی یہ ہے تعلیم اور تزکیہ، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، سورہ جمعہ کی آیتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جیسا کہ اللہ نے سورہ جمعہ میں بھی فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، امیین میں سے. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ کے تقوی کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی نفوس کا تزکیہ کرنا بھی ضروری ہے. ہر طرح کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ علم آپ کے سینے میں بس جائے، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے. جتنا آپ گناہوں سے دور رہو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. جی. تیسری چیز یہاں پر بے باکی اور تواضع ہے. بے باکی اور تواضع